اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جی وقار اب ہم کچھ ایسے مسائل بھی سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جن کا سیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر حصہ دار کے لیے، جو قربانی میں حصہ ڈالتا ہے، جو قربانی میں شریک ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جس جانور میں اس نے حصہ ڈالا ہے، تو اگر اس جانور میں کچھ ایسے حصہ دار ہیں یا ایک ہی ایسا حصہ دار ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، مطلب کہ اس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے، اس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا اس حصہ دار کی تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے اس جانور میں جتنے بھی حصہ دار ہوں گے ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک ایسا شریک ہے، کوئی ایسا حصہ دار ہے جو فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت سے وہ حصہ ڈال رہا ہے اور قربانی کی نیت نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے وہ حصہ ڈال رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ سے جو دیگر حصہ دار ہوں گے ان کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ دار میں سے کچھ ایسے حصہ دار ہیں جو عقیقے کی نیت سے حصہ ڈال رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عقیقے کی نیت کر لی جائے اور عقیقے کی نیت سے اگر حصہ ڈالا جائے تو اس طرح قربانی نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جو قربانی کی نیت سے، مطلب کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے اس پر قربانی کرنا لازم ہے اور وہ قربانی کرنے کے لیے حصہ ڈال رہا ہے، لیکن دیگر جو حصہ دار ہیں انہوں نے عقیقے کی نیت سے حصہ ڈالا ہے، عقیقے کی نیت سے وہ شریک ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جنہوں نے عقیقے کی نیت سے حصہ ڈالا ہے ان کا عقیقہ ہو جائے گا، اور جس شخص نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے حصہ ڈالا تھا اور وہ شریک ہوا تھا تو اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں گائیں خریدوں گا اور وہ گائیں جو ہے صرف میں اپنی طرف سے کروں گا، اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہوگا، لیکن خریدنے کے بعد اس کی نیت میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے اور 6 لوگوں کو وہ حصہ دار بنا لیتا ہے، 6 لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ پہلے اس کی نیت یہ نہیں تھی، لیکن خریدنے کے بعد جو ہے اس کا ذہن چینج ہوا، اس کی نیت چینج ہو گئی اور اس نے 6 اشخاص کو، 6 لوگوں کو اس میں شریک کر لیا، تو اگرچہ یہ مکروہ ہے لیکن اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ خریدتے ہوئے، پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ خریدنے کے بعد اگر وہ 6 لوگوں کو شریک کر لیتا ہے، اور اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ خریدتے ہوئے نیت کر لیتا ہے کہ میں 6 اور لوگوں کو شریک کروں گا، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ کراہت والی اور مکروہ والی صورت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خریدنے سے پہلے، نہ خریدنے کے بعد اور نہ ہی خریدتے وقت، بلکہ خریدنے سے پہلے ہی اگر وہ 6 لوگوں کو شریک کر لیتا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن حضرات محترم یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا یہ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب کے حوالے سے تھا، لیکن اگر کوئی شرعی فقیر ہے اور وہ شرعی فقیر وہ گائیں خریدتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے اس کا حکم تھوڑا سا الگ ہوا کرتا ہے کہ شرعی فقیر جو جانور خریدتا ہے، اگر کوئی بڑا جانور خریدتا ہے تو اب وہ کسی کو حصہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتا، وہ پوری کی پوری گائیں، وہ پورا کا پورا اونٹ جو ہے وہ صرف اپنی طرف سے ہی کر سکتا ہے، وہ کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتا، شریک کرے گا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔